Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Let's start our subject biology. First of all, as this is our first class, so the starting is from chapter 1, and the name of the chapter is Introduction to Biology. In Introduction to Biology, we will study about the history of biology, or about the definition of the subject, that is biology, that how this was introduced. ठीक है. So first of all, हमें तो पता है शुरू से we know about that کہ biology جو ہے the word human knowledge جو ہے یہ تو شروع سے history سے چلتا آ رہا ہے. نیو ڈسکوریز آ رہی ہے. تو پری ہسٹورک پیپل مطلب یہ ہے کہ ہسٹریز برسوں سے ایکسپیرینس آتا جا رہا ہے. اس میں آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں کہ ہمیں فار ایگزامپل پلانٹس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ویرائٹی ہے. کچھ ایڈیبل ہے, کچھ ان ایڈیبل ہے, مینس کہ کچھ کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے. اس کے علاوہ ان کے ہیبٹس میں بھی ڈفرینٹ ہے. ہیبٹس جو ہے اس کے عادات ہوتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا ہیبیٹیٹ جہاں پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہاؤ بیسٹ ٹو کیپچر دیم, ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کیسے اس کو ایک ترتیب دی جائے. سو دس انفارمیشن واز وربلی پاسڈ آن, یہ وربلی پاس ہوتا گیا. وربلی مینس کہ کہنے سے یہ ہم بولتے یعنی بول کے یہ پاس آن ہوتا گیا ٹو دا نیکسٹ جنریشن. لیکن یہ ایک یونیفارم طریقہ نہیں ہے کہ جو اس کو بولا جائے اور کوئی خاص اس کی ترتیب نہ ہو تو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. سو اس کے علاوہ بھی ایک اور انفارمیشن کہ پیپل نیو اباؤٹ میڈیسنل اینڈ پوائزنس پلانٹس and knew that the heartbeat meant that someone was alive. So people جو ہے یہ بھی جاننے لگے کہ ہمارے پاس کچھ میڈیسنلز چیزیں بھی ہے جس سے جو میڈیسن ہوتی ہیں تیار کی جاتی ہیں اور کچھ پلانٹ سے, اور کچھ پلانٹس ایسے بھی ہے جو زہریلے ہیں, پوائزنس ہیں, اور ہارٹ بیٹ سے ہماری لائف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک نیو انفارمیشن انٹروڈیوس ہوتی گئی اور اس کا کوئی خاص ترتیب یونیفارمٹی نہیں تھی. تو اس لیے ارلی پیپل جو ہے اس کے ان کا ذہن وہ لوگ تو نیو انٹروڈیوس کر رہے تھے لیکن اس کو کوئی خاص کیٹیگرائز نہیں کیا گیا تھا دیئر لائفز اینڈ نالج. ٹھیک ہے. سو ایز مور اینڈ مور نالج ایکومولیٹڈ مینس کہ مور اینڈ مور نالج واز کیپچرنگ اور ایکومولیٹڈ, اور مطلب یہ کہ جمع ہوتا گیا تو سیپریٹ فیلڈز آف اسٹڈی واز اوریجنیٹڈ. تو ان کو خیال آیا کہ ان کو ایک خاص الگ الگ فیلڈز میں, سیپریٹ فیلڈز میں اس کو ڈیوائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. سو آغاز کہاں سے ہوا؟ 1800 سے. 1800 سے دا ٹرم بایولوجی جو ہے یہ انٹروڈیوس ہو گیا جرمنی میں, اور ایک نیچرلسٹ تھے جو قدرت میں ایکسپرٹ تھے, نیچرلسٹ تھے. تو ان کے نام کیا ہے؟ جین بیپٹسٹ دے لیمارک واز انٹروڈیوسڈ. اینڈ اس کے خیال میں نمبر آف ڈسپلنس انوالو ان دا اسٹڈی ود دا اسٹڈی آف لیونگ فارمس شوڈ بی ان یونیفارمڈ انڈر بایولوجی. تو ان کا سب سے پہلے 1800 میں لیمارک کو یہ خیال آیا کہ اس کو ایک الگ ڈسپلن, ایک الگ سبجیکٹ میں ڈالا جانا چاہیے تاکہ اس میں یونیفارمٹی برقرار رہے, ہم ہر ایک چیز کو باترتیب جو ہے اسٹڈی کر سکیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ورڈ بایولوجی کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا کہ دا ورڈ بایولوجی جو ہے اس کو کہاں سے لیا گیا؟ یہ ورڈ گریک سے, گریک لینگویج سے. اور انہوں نے بایوس کا مطلب بتایا کہ وچ مینس لائف اینڈ لوگس مینس ٹو اسٹڈی اور ڈسکس. سو بایولوجی از دا سائنس آف لائف. تو اس کو بایولوجی کا نام دیا گیا. The concept of biology was a single coherent field arose. Arose کا مطلب ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایک سنگل سبجیکٹ یہ سامنے آیا. ٹھیک ہے. کوہرنٹ سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ اس کو ایک آرڈرلی اور لوجیکلی اس کو ایک فیلڈ کے نام کا میں فیلڈ بنایا گیا. تو بایولوجیکل سائنٹسٹ ایمرج فرام ٹریڈیشن آف میڈیسنس, اور اسی طرح
ट्रेडिशंस ऑफ मेडिसिन्स मीन्स के इसकी पैटर्न, इसका एक्शन मेडिसिन्स के बारे में जो है और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रीचिंग बैक टू एंशिएंट इजिप्शियन मेडिसिन and the further developed in the Middle Ages of Muslim physicians and scholars such as Al-Jahiz and Ibn Sina, Ibn al-Batar and Ibn al-Nafis. तो इसके अलावा फिर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो इजिप्ट से ताल्लुक़ रखते थे और इसमें अरिस्टोटल, गैलन और इसके अलावा अल-जाहिज़, इब्न अल-बैतर, इब्न अल-नफीस, इन्होंने मुख्तलिफ़ फील्ड्स में काम किया। अच्छा, इसमें एक लफ्ज़ है अरिस्टोटल एंड गैलन इन एंशिएंट ग्रीको रोमन। तो ये ग्रीको रोमन, ग्रीको का मतलब ये है कि एक स्पेनिश पेंटर था, स्पेनिश का था और ये ग्रीस में पैदा हुए थे। तो इन लोगों को रिमेंबर किया जाता है फॉर इस रिलीजियस वर्क्स कैरेक्टराइज बाय एलोंगेटेड ह्यूमन फॉर्म्स। तो इनको पहचाना जाता है कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में उनको मतलब रिलीजियस वर्क से उसको जाना जाता है। और इसके अलावा ये ड्रामेटिक यूज़ ऑफ कलर भी करते थे। ड्रामेटिक यूज़ मतलब ये है कि सूटेबल कलर जो है उसको यूज़ करते थे, इसलिए इसको ग्रीको कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से स्पेनिश पैटर्न, बोर्न इन ग्रीस, रिमेंबर फॉर हिज रिलीजियस वर्क कैरेक्टराइज्ड बाय elongated human forms and dramatic use of color। ये ग्रीको का मतलब है रोमन। तो इनमें ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट के नेम्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रेडिशनली इस सब्जेक्ट्स को स्टडी किया गया अंडर 3 मेजर सब्जेक्ट्स और डिविजन्स, वी कैन से डिविजन्स, दैट इज़ बॉटनी। बॉटनी मीन्स द स्टडी ऑफ प्लांट्स, zoology द स्टडी ऑफ एनिमल्स, और द माइक्रोबायोलॉजी दैट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जैसे ही टेक्नोलॉजी आती गई और ह्यूमन के मेहनत की वजह से इसमें और परफेक्शन आ गया। और इसके अलावा इसके बाद भी इसको इन 3 मेजर डिविजन्स के बाद भी इसको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया, ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है ब्रांचेस सामने आते गए, स्पेशलाइज्ड एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजी एंड इसके बाद जो है दिस वाज इंट्रोडक्शन, आई थिंक इट दिस इनफ। इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टडी अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अल्लाह हाफिज़।